الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتے تھے، پھر اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے تھے. اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بھی آ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو دین کی رہنمائی فرمائی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کیوں بھیجے؟ یہ انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمام امور میں، ہر کام میں اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. یہ اس کا مقصد ہے. چنانچہ ہر رسول کا مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول. تم اللہ تعالیٰ کی بھی تابع داری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو. تو دونوں کی اتباع کا حکم ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہر مسلمان کے اوپر فرض اور لازم ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے طور پر دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رضا کا طریقہ اپنے نبی کو سکھایا ہے اس کے مطابق بندہ عمل کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پیار ہو جائے. تو اب اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ یہی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اے میرے پیغمبر، میرے ان مومن بندوں سے کہہ دو:
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے، فاتبعونی، تم ہر کام میں میری اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ اب اس کا نتیجہ بھی آگے اللہ نے فرما دیا، یحببکم اللہ، اگر تم یہ کام کر لیتے ہو کہ ہر کام میں سنت کی اتباع کرتے ہو تو نتیجتاً تمہیں صرف اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ ہم محب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہوں گے، لیکن اتباع سنت کی برکت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم محبوب بن جائیں گے، اللہ محب بن جائیں گے، اللہ ہمارے سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ عجیب شان ہے اتباع سنت کی۔ چنانچہ ہمارے جتنے اکابر بزرگ اولیاء مشائخ، وہ سارے کے سارے اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ ہر کام میں سنت کا اتباع کیا جائے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہم صرف زبانی طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل محبت اور اصل عشق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایک عربی کا شعر ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ہم بھی محبت اگر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہم بھی اگر عشق رکھتے ہیں تو ہمیں ہر کام میں ان کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے بڑی عجیب شان دی تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سال ہا سال علم پڑھنے میں گزارے اور پھر مسلسل محنت مجاہدے بھی کیے، اولیاء کی صحبت میں بھی بیٹھتا اٹھتا رہا، اور کئی سال میں نے اس میں بھی لگائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اتنے سال ہا سال کی محنت کے بعد آج اللہ نے مجھے ولایت میں وہ مقام دیا ہے کہ اگر میں اشارہ کروں تو سرہند شریف کے سارے مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام دیا ہے۔ تو اب اتنے بڑے ولی وہ سنت اور اتباع سنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے سال کی محنت مجاہدے اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت سے زیادہ شارٹ کٹ اور بہترین راستہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کا۔ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، بعض دفعہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جانا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوپہر کے وقت آپ تھوڑا آرام فرماتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، لیٹ جانا، یہ کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک طرف کوئی بندہ ہزاروں راتیں جاگ کر گزارتا ہے، اپنی نفلی عبادات کرتا رہتا ہے، اور ایک طرف ایک بندہ سنت کی نیت سے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا آرام کرنا اس کی نفلی شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ جو بندہ دوپہر کے وقت آرام کر رہا ہے، اس کے اس عمل کی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ ایک مشابہت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور دوسری طرف نفلی شب بیداری ہے، یہ تو اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے، یہ سنت طریقہ تو نہیں ہے۔ تو سنت طریقے کے مطابق آرام کرنا، یہ دیکھیے نفلی شب بیداریوں سے بھی تو اتباع سنت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اور ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق باتھ روم میں جا کے پیشاب اور پخانہ کرنا، سنت طریقے کے مطابق باتھ روم جانا، یہ غیر سنت طریقے سے قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے، کہ ایک سنت طریقہ کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ غیر سنت طریقے کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کے قرآن پڑھنے سے سنت طریقے کے مطابق کیا ہوا عمل وہ بہتر ہے۔ تو یہ اتباع سنت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو کام ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم دنیا کا کوئی بھی کام، بلکہ اگرچہ کوئی گھٹیا سا کام بھی سر انجام دیتے ہیں تو وہ عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو اتباع سنت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے اکابر وہ کسی کو جب کوئی ولی مانتے ہیں، ان کے ہاں جو ولایت کا معیار ہے وہ کشف و کرامات نہیں ہے، کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو ولی کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے ہاں جو ولی ہونے کا معیار ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ جو ولی جتنا زیادہ سنت کا اتباع کرتا ہے، اعمال سنت کے مطابق کرتا ہے، ان کے ہاں وہ اتنا بڑا درجے کا ولی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے عجیب الفاظ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم احدا یطیر فی الہواء، اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، بہت بڑی کرامت ہے، او یمشی علی الماء، یا وہ پانی کے اوپر بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا جا رہا ہے، بہت بڑی کرامت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وَيُخَالِفُ سُنَّةً مِّن سُنَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف یہی وہ بندہ جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کی مخالفت بھی کرتا ہے، یعنی اپنا وہ کام سنت کے خلاف کرتا ہے، سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اور دوسری طرف اتنی بڑی کرامات ہیں، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، تم ایسے بندے کو جوتے لگاؤ، فَإِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ، اس لیے کہ یہ بندہ دجال اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ولی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت کا خلاف کر رہا ہے؟ تو ان کے ہاں جو ولایت کا معیار تھا وہ اتباع سنت ہے۔ ان کا اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مرید آیا اور حضرت کی خدمت میں رہتا رہا، 10 سال گزر گئے، 10 سال گزرنے کے بعد وہ حضرت سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنا عرصہ ہمارے پاس گزارا، آپ نے ہمارے ساتھ بیعت نہیں کی، ہمارے ساتھ تعلق نہیں بنایا، کیا وجہ؟ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ حضرت میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت دیکھوں گا، کوئی معجزہ دیکھوں گا تو آپ کی بیعت کر لوں گا، میں نے پورے 10 سال کے عرصے میں نے آپ کے ہاتھ پہ تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں مایوس ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے جو 10 سال ہمارے پاس گزارے ہیں،
آپ نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ تو میں نے نہیں دیکھا، آپ ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو دنیا جہان کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ ہم ہر کام کو نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو جو ولایت کا معیار ہے وہ بھی اتباع سنت ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کتنے ضروری ہے۔ صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلتا، بلکہ اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی۔ آج ہم زبانی دعوے تو کر رہے ہیں نا محبت کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ محبت کا ایک ہمیں کسوٹی بھی دی ہے، ایک پرکھنے کی چیز بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو بندہ میری سنتوں سے محبت کرے گا وہی بندہ میری ذات سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جس کو میرے طریقے سے پیار ہی نہیں ہے، میری سنت ہی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ کیا میرے سے محبت کرے گا؟ تو وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس بندے نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنے کا بھی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں سنت کی اتباع کی جائے۔ اب ہم ذرا اپنے اکابرین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی دیکھیے کہ وہ کیسے سنتوں کا اتباع کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ ہے، سر میں کنگھی دینے کا طریقہ ہے کہ درمیان سے مانگ نکالنی چاہیے۔ ہم تو ڈسکو طریقے سے بناتے نا، زیادہ بال ایک طرف کر دیتے ہیں اور تھوڑے بال ایک طرف رکھتے ہیں، اور پھر اور بھی الٹے سیدھے طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بالکل درمیان سے مانگ نکالی جائے، آدھے بال اس طرف اور آدھے اس طرف۔ اب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور سخت تھے، ان کی درمیان سے مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ان کی بڑی چاہت تھی کہ میرا سر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سر کے مشابہ ہو جائے، میں اس سنت کے اوپر بھی عمل کر لوں۔ بڑی کوشش کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن عجیب اتفاق کہ گھر میں بیٹھے آگ جلا رہے تھے، اور ایک لوہے کی تار تھی جس کے ساتھ آگ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، تو وہ گرم تھی بہت زیادہ۔ تو کیا نہ جانے ان کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے وہ گرم سلاخ لی اور اپنے سر کے درمیان میں پھیر لی، سارے بال جل گئے، کھال جل گئی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جلنے کا نشان تو ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرا سر ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام کے سر کے مشابہ ہو جائے گا۔ ایسا اتباع کرتے تھے، کتنا شوق ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ آپ ہر کام میں سنت کا اتباع۔ ایک دفعہ سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے ایک جگہ پہ سواری روکی، اور سواری سے نیچے اتر کے ایک جگہ جا کے ایک طرف بیٹھ گئے جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ حالانکہ آپ کو قضائے حاجت ضرورت نہیں تھی، تقاضا نہیں تھا، ویسے ہی جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر اور پھر اٹھ کے واپس آ گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تکلیف بھی فرمائی، سواری بھی روکی، اتر کے گئے، ضرورت بھی نہیں تھی، پھر ایسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں باقی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ اپنی سواری روکی اور آپ نے قضائے حاجت کی تھی۔
میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ نبی اسلام کی وہ ادا کم از کم زندہ کر لوں، اگرچہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی اسلام کی سنت کا اتباع۔ حضرت خواجہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک دفعہ داڑھ میں درد ہو گیا۔ اب وہ حضرات اتنا سنتوں کا خیال کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی اس کام میں بھی بھلا سنت طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک مرید کو فرمایا کہ مجھے ذرا لونگ کے دانے لا کے دو، وہ بندہ دانتوں کے درمیان میں رکھتا ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ وہ لونگ کے دانے لے آیا تو حضرت نے گنے کہ 8 دانے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کو سنت طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز لانی ہو تو اس میں تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں بھی سنت کا خیال کیا کریں۔ اور نبی اسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ تعداد میں ہمیشہ طاق عدد کا استعمال کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یا تو 7 دانے لے آتے یا 9 دانے لے آتے، یہ 8 دانے یہ میرے نبی اسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ حکومت وقت نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، آپ ہمارا علمی سرمایہ ہیں، آپ کی ضرورت ہے قوم کو، امت کو، تو آپ روپوش ہو جائیے، چھپ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ان حکومت والوں کے ہتھے چڑھ جائیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائے اور ہم اتنے بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھئی، میں روپوش ہو جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں۔ حضرت روپوش ہو گئے اور ٹھیک 3 دن کے بعد دوبارہ حضرت پھر منظر عام پہ آ گئے، سر عام پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ باقی ہیں، انہوں نے واپس تو نہیں لیے، آپ کیوں باہر تشریف لے آئے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس سنت کو ڈھونڈا کہ نبی علیہ السلام کے روپوش ہونے کی بارے میں بھی کوئی سنت ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک غار کے اندر روپوشی اختیار کی تھی، تو آپ نے صرف 3 دن روپوشی اختیار کی تھی، اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی سنت طریقے کے مطابق صرف 3 دن کے لیے روپوشی اختیار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ظاہر ہوگی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی جب نماز پڑھتے تھے تو آخر میں جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے پڑھا جائے۔ تو حضرت بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو آپ کے شاگرد جو تھے انہوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا کہ حضرت آپ تو ثواب کے اور نیکی کے حریص ہیں، اور سنت اور نفل جو ہے یہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، تو یہ آپ بیٹھ کے آدھا ثواب حاصل کرتے آدھا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو کر نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت فرمانے لگے، بڑی عجیب بات، فرمانے لگے کہ ہمیں تو بندگی سے مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں؟ ہمیں تو بندگی سے مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں؟ کس میں کتنا ثواب ہے، عشق والے حساب کیا جانیں؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اور آپ کی محبت میں اس طرح بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ اس میں ثواب آدھا ملتا ہے یا دگنا ملتا ہے؟ ہم تو اتباع سنت میں ایسا کرتے ہیں۔ اور آخری بات، آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑا سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ آخر وقت میں، آخر عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں میں موتیا بند آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت روزانہ رات کو سوتے ہوئے سرما آنکھوں میں 3 سلائی لگا کے سوتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو لگایا جاتا ہے بینائی کو تیز کرنے کے لیے اور آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کی تو بینائی ہی نہیں ہے اس سرے سے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی ہم اس نیت سے تو سرما لگاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو صرف سنت کی اتباع میں لگاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ ہے
کہ رات کو سوتے وقت روزانہ رات کو 3 سلائی آنکھوں میں سرما لگا کے بندہ سوئے۔ تو ہم تو اتباع سنت میں ایسا کرتے ہیں چاہے ہماری بینائی کام نہیں کرتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے زبانی دعووں کی بجائے اتباع کو ترجیح دیں۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوس بھی نکال لیتے ہیں اور بڑے جوش سے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور عین اس دوران میں فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم سارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب محبت ہے، یہ کتنی پتلی محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی طرف بھی ہمیں نہیں لے آتی ہے جو فرض ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو آج اس بات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر کام میں سنت کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔